داؤد صاحب یہ کہہ رہے ہیں جہانگیری صاحب کے لائرز کہ معاملہ جعلی ڈگری کا نہیں تھا بلکہ 4 دہائیاں گزریں اور پھر اس کے بعد ڈگری کینسل کی گئی، تو ٹائمنگ کافی کنٹروورشل ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ بائسڈ ہے، کویسچنیبل ہے۔ ٹائمنگ کا تو قانون سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں۔ جہانگیری صاحب کے وکلا جو میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر فرما رہے ہیں نا، وہ انہوں نے کبھی بھی عدالت میں نہیں فرمایا۔ جہانگیری صاحب کا سارا مقدمہ نا جعلی ڈگری کا ہی ہے، LLB پارٹ 1 کا، پارٹ 2 کا ہے۔ وہ عدالت کے اندر نہ انہوں نے کوئی بات کی، نہ اس طرح کو کوئی موقف لیا۔ باہر میڈیا کے اوپر وہ دبا کر موقف لے رہے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سادہ سا کیس تھا، LLB پارٹ 1 جہانگیری صاحب کا بوگس تھا، اس کے اوپر انرولمنٹ نمبر کسی اور کا لکھا ہوا ہے اور گورنمنٹ اسلامیہ کالج لکھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج کے لکھنے کے اندر بھی ٹیمپرنگ ہے۔ ان کے LLB پارٹ 2 کے اوپر انرولمنٹ نمبر کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ اسلامیہ کالج جو ہے وہ کچھ اور لکھا ہوا ہے اور ان کا اپنا نام اور ولدیت کچھ اور لکھی ہوئی ہے۔ ان 2 ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی۔ یونیورسٹی درست کہتی ہے کہ انہوں نے وہ ڈگری جاری کی ہے۔ یہاں تک یہ میرا کیس نہیں ہے۔ میرا کیس یہ ہے کہ اس ڈگری کی بنیاد جعلی ہے اور کوورنٹوں میں ہم نے صرف اتنی قانونی طور کے اوپر عدالت کے پاس صرف اتنا اختیار ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کوالیفیکیشن کی بابت ہی ان سے پوچھنا ہے۔ اور جہانگیری صاحب اور ان کے وکلا جو ہیں پہلے دن سے جولائی 2024 سے اس چیز کی بابت کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں ٹیکنیکل اعتراضات لے رہے ہیں کہ جی ہمیں ریکارڈ نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ بات بھی فیکچولی انکریکٹ کر رہے ہیں۔ سارا یونیورسٹی کا ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا، تو یہ 4-5 مہینے پہلے سے سندھ ہائی کورٹ سے سٹے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پٹیشن کا سارا ریکارڈ انہوں نے ساتھ لگا کر ستمبر میں سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی۔ لیکن داؤد صاحب اس میں یہ تھوڑا پروسیجرل ہے، آپ سینئر لائر، تو اس میں یونیورسٹی کا جو سٹیک ہے وہ بھی ایڈریس ہونا چاہیے تھا کہ یونیورسٹی کی طرف سے کہاں غلطی ہوئی ہے یا ان کا موقف لیا جانا چاہیے تھا ڈائریکٹ۔ دیکھیے وہ یونیورسٹی کے جتنے بھی لوگ اس وقت کے ملوث تھے ان سب کو الٹا لٹکا دیں، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ میرا تو جو وکیل کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل رول 165، اس کے تحت میں نے تو صرف اپنے ادارے کے اندر شفافیت کے لیے، کرپشن کے لیے، بہتری کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے اور ہمیشہ آواز اٹھانی ہے۔ میں ماضی کے اندر بھی ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار تھا اس کی شفافیت کے اوپر اور اس کے غیر معیاری ہونے کے اوپر سوال اٹھاتا رہا ہوں۔ آج 27ویں ترمیم کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ غیر شفاف ہے، غیر معیاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔